السلام علیکم ناظرین، ایک نیا پروگرام لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میں آپ کا اپنا میزبان زیب قریشی۔ آج ذرا دیر سے میں اپلوڈ کر رہا ہوں چونکہ میں تھوڑا مصروف تھا، اس لیے میں نہیں کر سکا۔ جناب عالی، امریکہ جو ہے اس نے پوری کوشش کی کہ کسی طریقے سے ایران کا جو پیٹرول ہے وہ چائنا نہ پہنچ سکے، اور انہوں نے آبنائے ہرموز کو جو ہے بند کرنے کی کوشش کی۔ بالآخر اب چائنا نے اپنی ٹرینیں، اپنی ریل گاڑیاں بھیج دی ہیں، اور وہ اب براستہ آذربائیجان سے جو ہے وہ ایران آئیں گی، اور ایران میں جو ہے وہ تیل لے کے جائیں گی۔ پہلے پانی کے جہاز سے انہیں 40 دن لگتے تھے آئل لے جانے میں، لیکن اب 10 سے 15 دن میں جو ہے ایران سے لے کے اور چائنا تک جو ہے وہ آئل پہنچ جائے گا۔ بہرحال امریکہ جو ہے دیکھتا رہ گیا ہے، ہتھیلیاں ملتا رہ گیا ہے کہ آخرکار یہ ہوا تو کیا ہوا، اور چائنا نے بڑی سخت وارننگ دے دی ہے۔ ادھر رشیا نے بھی بڑی سخت وارننگ دے دی ہے۔ وہاں پر جو اوپیک ہے وہ جو ہے توڑ دیا ہے متحدہ عرب امارات نے۔ اس نے کہا کہ جی ہم نکل رہے ہیں اس اوپیک میں سے، ہمیں نکالیں۔ تو جان بوجھ کے میں نے آپ کو یاد ہے، میں نے ایک عمران صاحب تھے جو کہ کیریبین میں رہتے تھے، انڈین مسلمان ہیں، جنہوں نے بنوری ٹاؤن میں تعلیم حاصل کی۔ میں نے آج سے 25-30 سال پہلے ان کی ایک تقریر سنی تھی، اور انہوں نے یہی کہا تھا کہ یہ جو متحدہ عرب امارات ہے یہ غدار نکلے گا۔ ان کے یہ الفاظ تھے، یہ غدار نکلے گا، یہ الگ ہو جائے گا، اور یہ تمہارا ساتھ نہیں دے گا کسی بھی قیمت کا۔ اور وہی ایگزیکٹلی ہو بہو وہ بات نکلی جو عمران صاحب نے کہا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ جی ہم آپ کا ساتھ نہیں دیں گے۔ اندر تھنگ یہ، انہوں نے اسرائیلی آرمی کو لا کے بٹھا دیا ہے دبئی کے اندر۔ انہوں نے اپنے آئرن ڈروم پتہ نہیں کیا کیا لگانا شروع کر دیے۔ بھائی اگر آئرن ڈوم جو ہے ان کا اتنا ہی بانکا سجیلا جوان ہوتا تو ایران سے اپنے آپ کو نہیں بچا لیتا اسرائیل کو۔ اسرائیل نے ان کی ایسی کی تیسی کر کے رکھ دی۔ اب یہ جو بڑی بڑی عمارتیں ہیں، یہ بھی مجھے لگ رہا ہے کہ یہ ڈھیر میں تبدیل ہونے چاہیے، اور یہ جان بوجھ کے کر رہے ہیں امریکہ اور اسرائیل اور یہ لوگ، چونکہ یہ چاہتے ہی نہیں ہیں مسلمان ترقی کریں۔ جب مسلمانوں نے ترقی کری تو ان کو ایک آنکھ نہ بھائی، اور انہوں نے کہا بیٹا لو ایسے تو نہیں تو ایسے صحیح۔ بہرحال اب دیکھنا یہ کہ انہوں نے پاکستان سے جو اپنے پیسے مانگے تھے ڈالر، وہ کیوں مانگے تھے، کس کے کہنے پہ مانگے تھے، یہ تو اب بات سمجھ میں آ جائے گی۔ لیکن ہاں میں ایک بات یہ بتا دوں کہ جنگ اگر اب کے ہوئی تو بڑی خطرناک ہوگی۔ اب کی جو جنگ کا مجھے سمجھ میں آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں طلاق ہو چکی ہے امریکہ میں اور نیٹو میں، اور نہیں ہوئی تو بہت جلدی ہو جائے گی۔ کورٹ میں کاغذات چل رہے ہیں، طلاق نامے داخل کر دیے گئے۔ تو جیسی طلاق ہوگی تو نیٹو تو ہٹ جائے گا امریکہ سے۔ اب امریکہ جو ہے وہ کس کے ساتھ لے کر آئے گا لڑنے کے لیے؟ وہ لے کر آئے گا اسرائیل کو، وہ لے کر آئے گا بحرین کو، وہ لے کر آئے گا کویت کو، وہ لے کر آئے گا متحدہ عرب امارات۔ لیکن متحدہ عرب امارات بھی اب ٹوٹنے لگی ہے۔ ان کا جو شارجہ علاقہ ہے، یہ 7 اسٹیٹ کے اوپر انہوں نے جمع کیا تھا کہ بھئی ہم ایک ساتھ جمع ہو جاتے ہیں۔ شارجہ جو ہے وہ نکلنے کی کوشش کر رہا ہے، وہ کہتا بھائی ہمیں تمہارے چکر میں نہیں پڑنا، ادروائز ہمارا حال بڑا برا ہو جائے گا۔ لیٹس سی کیا ہوتا ہے، دیکھتے ہیں، یہ تو پتہ ہی لگ جائے گا۔ ادھر جو ہے جو افغانڈو ہیں انہوں نے جو ہے بہت ناک میں نکیل ڈالنے کی کوشش کی ہے پاکستان کے، لیکن پاکستان نے بھی ان کو جو ہے وہ چونا چٹایا ہے کہ نانی کا دودھ یاد دلا دیا ہے۔ اب نانی کا جب دودھ یاد دلایا ہے تو اب وہ آئیں شائیں بائیں ہانک رہے ہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ زبردست بمبارڈمنٹ کی ہے پاکستان نے، اور اتنی زبردست بمبارڈمنٹ کی ہے کہ ان کے 14 طبق روشن ہو گئے۔ لیٹس سی کیا ہوتا ہے، اب جو بھی لڑائی ہوگی، جو بھی ہوگا وہ دیکھا جائے گا۔ جناب ہمارے ملک میں جو ہے پیٹرول جو ہے بہت مہنگا کر دیا گیا ہے، اور جو پیٹرول ہے وہ روز بروز بڑھتا جا رہا ہے، ڈیزل بڑھتا جا رہا ہے۔ آئی ڈونٹ نو گورنمنٹ کیا کر رہی ہے، اپنی لیویز وغیرہ تو چھوڑ نہیں رہی اور دوسرے موضوع بات کر رہی ہے۔ جناب ادھر ہمارا جو پڑوسی ملک ہے، گندا ملک، گندگی کا ڈھیر، جہاں پر پانی کی جگہ گائے کا پیشاب پیا جاتا ہے،
جہاں کھانے کی جگہ گائے کا گوبر کھایا جاتا ہے، باقاعدہ ان کے جو بڑے بڑے پنڈت ہیں وہ گوبر کھانے کو ترجیح دیتے ہیں. تو وہ جو ہے انہوں نے تہس نہس کر دیا منی پور کو. منی پور کے اندر جو ہے زیادہ تر میجورٹی میں جو ہے وہ کرسچن لوگ رہتے ہیں، اور وہ چاہ رہے ہیں ان کرسچنوں کو کریش کر دیں. انہوں نے پہلے مسلمانوں کو کریش کیا، پھر سکھوں کو کیا، اب کرسچنوں کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑ گئے. قتل عام ہو رہا ہے، روڈوں پہ لاشیں کی لاشیں پڑی ہوئی ہیں، بمبارڈمنٹ ہو رہی ہے، لوگوں کے پاس کھانے کو نہیں ہے، پینے کو نہیں ہے، لوگ بڑی قسم و پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں. تو اس لیے پوری دنیا سے میں اپیل کروں گا، آئی ووڈ لائک ٹو سے پلیز ہیلپ منی پور کرسچن پیپل ویئر انڈیا از یوزنگ دا فورس فور کل دیم. تو آپ سے درخواست کروں گا، پلیز آئی ریکویسٹ ٹو آل international community, especially European communities, please have a look what they are doing with Christian people in India. So I only can aware of it. بھائی میں نے تو بس شکایت کر دی ہے چھوٹی سی، آگے اللہ مالک ہے. یہ بھی تو بڑی بڑی شکایتیں کریں، ایو کر لو او کر لو، تمہاری ماں کی ایسی کی تیسی. پاکستان زندہ باد، افواج پاکستان پائندہ باد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بول مودی، کھولو تیری پول، کھول بیٹا کھول، کھول بیٹا کھول.